اور اللہ اللہ کرو، بزرگوں کے مشورے سے ذکر کرو۔ ذکر مفید چیز تو ہے، مگر وہ اپنے طور سے نہیں، بزرگوں کے مشورے سے اپنے مناسب حال ذکر بھی، اس کی مقدار بھی جو وہ طے کریں وہ کرنا چاہیے۔ اپنے طور سے کرنے سے اس میں بعض دفعہ بعضوں کے لیے وہ مفید نہیں ہوتا، ان کے دل و دماغ کے لیے وہ ایک بوجھ و تکان کا باعث ہو جاتا ہے، کیونکہ جسم تو بہرحال ایک مشین جیسی تو ہے، مشین جیسا ہے، تو اس کے اندر جو برداشت کی حد ہے اس سے زیادہ کام لیں گے تو دماغ متاثر ہوگا کہ نہیں۔ اور کبھی کبھی اہل اللہ کے پاس جایا کرو، اہل اللہ کے پاس، اللہ والوں کے پاس جایا کرو، اور اگر اللہ والے میسر نہیں ہیں، دور ہیں، یا ہیں قریب مگر فرصت نہیں ہے، تو ان سے تعلق تو ہوگا ہی، ان کے مشورے سے جو کتابیں وہ بتائیں وہ پڑھا کرو، اللہ والوں کے مشورے سے وہ بتائیں کہ ان کتابوں کا مطالعہ کریں تو ان کتابوں کو دیکھیں۔ بزرگوں کا کلام ان کے قائم مقام ہوتا ہے، انہوں نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں اصلاحی، وہ کتابوں میں محفوظ ہیں، سوانح عمریاں بھی ہیں، اور ان کے ارشادات بھی ہیں اصلاح سے متعلق، ان کو دیکھنے سے بھی ایسے ہی نفع ہوگا جیسا ان کی مجلس میں بیٹھنے سے ہوتا ہے، قریب قریب، تو اصل نہیں تو نقل ہی صحیح، اس کا بدل ہی صحیح۔ تو انشاءاللہ کوئی محروم نہیں رہے گا، اس سے تو کوئی گیا گزرا نہیں۔ اور آج کل تو یہ نئے نئے وسائل سے ہم بزرگوں کی مجلسوں کو گھر بیٹھے بھی سن سکتے ہیں، ان کا استعمال بس وہ بقدر ضرورت صحیح جائز کام میں ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ جو غلط استعمال ہے وہ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب و محب بننے کے لیے ہمت کرنا ہے، اللہ والوں سے تعلق قائم کرنا ہوگا، اور ان کی اتباع اطاعت کرنا ہوگی، پھر تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے اصلاح ہوتی چلی جائے گی، چاہے محسوس نہ ہو، محسوس تو وہ بعد میں ہوگی، لیکن وہ فائدہ حقیقت میں پہلے دن سے شروع ہو جائے گا۔ تعلق کو میں نے عرض کیا، بیعت ہونا ضروری نہیں ہے، یہ جو بیعت کی شکل و صورت ہے اس کا درجہ تو مستحب کا ہے، فرض نہیں۔ جو تعلق ہے مریض کے لیے ڈاکٹر سے تعلق، بزرگوں سے اصلاح، یہ ہے ضروری، تو یہ تو بیعت پر موقوف بھی نہیں، ویسے ہی مشورہ لیتے رہے، بنا بیعت ہوئے تو بھی کافی ہے۔ لوگ بیعت پر اصرار کر کے، اور جو مقصود بیعت ہے تعلیم اور اس پر عمل، وہ نہیں کرتے، اس لیے بزرگوں نے جو اصلی بزرگان دی انہوں نے اس میں پھر جلدی نہیں کی، کیونکہ مقصود سے محروم ہو جاتے ہیں، اور انہیں کوئی تعداد بڑھانے کی تو فکر نہیں، اس لیے وہ تو سچے طالبین کو دیکھتے ہیں اور صحیح مشورہ دیتے ہیں۔ تو پہلے تعلق قائم کریں، مشورہ لیتے رہیں، یہ چیز اگر مناسبت ہوئی تو بعد میں بھی ہو جائے گی۔ لوگ سوچتے ہیں کہ بیعت تو کیا ہی نہیں، چونکہ یہاں بھی غلط فہمی ہوتی ہے، اور اللہ والوں کا کام تو غلط فہمیوں کو بھی دور کرنا ہے، صحیح طریق بالکل دکھانا ہوتا ہے، اس لیے وہ جہاں جہاں کمی ہوتی ہے اس کی بھی اصلاح فرماتے ہیں۔ بھائیو، تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے جسم کی طرح سے اپنی روح کی بھی فکر کریں۔ روح، یہ روح اصل ہے، اصل انسان وہی ہے، اسی روح سے وابستہ احکام۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کائنات کا ایک نظام پھیلا رکھا ہے انسان کی ضروریات کے لیے، وہ سب
پورا کر رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، اور یہ مقصد کو بھلا دے، تو تنخواہ لے کے پھر کوئی کام نہ کرے، تو اس نوکر کو ہم کیا کہیں گے؟ نافرمان کہیں گے، نمک حرام کہیں گے۔ ساری چیزیں انسان کے کام میں، سورج چاند تک انسان کے کام میں، اس کی خدمت میں مصروف ہے، اور انسان آزاد آوارہ اللہ تعالیٰ کی غلامی سے بالکل سرکشی کر رہا، جیسے گھوڑا سر کھینچتا ہے، اطاعت نہیں کرتا، ایسے ہی سرکشی یہ بھی کر رہا ہے۔ یہ اوروں سے تو آزاد ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا تو غلام ہے نا، اللہ تعالیٰ کا غلام۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، ساری دنیا حضرت انسان کے لیے ہے، اور حضرت انسان اپنے خالق و مالک کے لیے۔ حضرت نانوتوی قدس روح فرماتے تھے کہ زمین سے آسمان تک ساری کائنات انسان کے فائدے کے لیے ہے، ہمیں بھی نظر آتا ہے اس کا فائدہ، کچھ براہ راست انسان کی کارآمد ہیں، کچھ انسان کی ماتحت چیزیں، سواریاں وغیرہ کے کارآمد ہیں، تو وہ بالواسطہ وہ بھی ہمارے لیے کارآمد مفید ہوئی۔ آج کل ڈیزل پیٹرول تو وہ گاڑی کے لیے ہے، گاڑی ہمارے لیے، گھاس چارہ جانور کے لیے، جانور کا دودھ ہمارے لیے، اس کا گوشت کو، تو بلا واسطہ یا بالواسطہ سب اپنے لیے تو ہے۔ اب تو سانپ تک کو مفید کہنے لگے، اس کے انجیکشن بن رہے ہیں، پہلے وہ محض نقصان دہ سمجھا جاتا تھا، ہے کہ نہیں؟ تو ساری چیزیں انسان کے لیے، انسان ان کے لیے نہیں۔ یہ تو جب ساری کائنات اس کے لیے ہے تو یہ تو کسی اور کام کے لیے ہوگا، یہ تھوڑی ہوگا کہ یہ ساری کائنات اس کے لیے اور یہ کائنات کے لیے۔ جب ساری کائنات اس کے لیے ہے تو یہ کائنات سے ہٹ کر کسی اور کے کام کا ہے، اور کائنات سے ہٹ کر، مخلوق سے ہٹ کر تو پھر خالق ہی ہے، تو یہ اپنے خالق و مالک کے لیے، ساری مخلوق اس کے لیے اور یہ اپنے خالق و مالک کے لیے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں، اللہ والوں کو تلاشیں اور ان سے اپنے حالات بتائیں، اس میں کوئی شرم نہ محسوس کریں۔ سب طریقے ہوتے ہیں، نہ اللہ والے کسی کو حقیر و ذلیل سمجھتے کہ یہ اس کی اندر کی بہت خراب حالت ہے، تو وہ کسی کو کہیں گے تھوڑے، وہ تو رازدار ہوگی، وہ تو خود ہی اپنے آپ کو بہت کمتر سمجھتی، وہ تو اوروں کو شہزادہ سمجھتی۔ ہاں، سیاست تو کسی وجہ سے چاہے وہ سختی یا کچھ بھی کریں، ڈاکٹر بھی تو پھوڑے کو مسکتا ہے، مواد نکالتا ہے، اس کو کوئی بے رحمی سختی تو نہیں کہتا۔ اپنے ہی بچے کے پھوڑے کو پھوڑتے ہیں، مسکتے ہیں، ماں باپ پکڑتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ وہاں تو سب عقل مند ہو جاتے ہیں، سمجھدار ہو جاتے ہیں، اور یہاں وہ سخت ہیں، سخت ہے کہ مضبوط ہے، بدنام کر دیتے ہیں۔ مضبوط بزرگوں کو سخت بتاتے ہیں، سختی اور مضبوطی میں فرق نہیں کرتے۔ بھائیوں، اللہ والوں سے حقیقی تعلق ہو اور اس کو نبھائیں، پھر انشاءاللہ اصلاح میں دیر نہیں ہوگی، دھڑا دھڑ اصلاح ہوتی چلی جاتی۔ جو مریض ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنے آپ کو سونپ دے، جو چاہیں تصرف کریں، تو وہ جلدی شفا یاب ہوتا ہے۔ آپریشن ہوگا بہت اچھا، ایسا ہوگا انجیکشن لگیں گے بہت اچھا، 2 آپریشن ہوں گے بہت اچھا، اطاعت کرتا ہے پھر صحت مند ہو کے لوٹتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ فرمائیں اور بزرگوں سے صحیح وابستگی کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔